کہانی کی شروعات میں ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ چھٹیاں منانے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر آتے ہیں۔ فیملی میں ہسبینڈ بین، اس کی وائف لوئس اور ان کی پیاری سی بیٹی ایگنس ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آ کر چیئر مانگتا ہے۔ وہ چیئر ایگنس کی تھی لیکن وہ پھر بھی اسے دے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایگنس کا ٹوائے گم ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ سامنے سے وہی آدمی اس کا ٹیڈی لے کر آ رہا تھا۔ اس طرح ان کی ملاقات دوسری فیملی جس میں پیڈی، اس کی وائف سیارا اور ان کا ایک بیٹا جس کا نام آنٹ ہے ان سے ہوتی ہے۔ وہ دونوں فیملیز لنچ پر ملتے ہیں۔ اس طرح دونوں فیملیز میں دوستی ہو جاتی ہے۔ بین پوچھتا ہے تمہارا بیٹا کسی سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو پیڈی بتاتا ہے وہ بچپن سے بول نہیں سکتا، اسی کارن وہ جلدی کسی سے گھلتا ملتا نہیں ہے۔ چھٹیاں ختم ہونے پر بین اور اس کی فیملی اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد پیڈی کی اور سے بین کو ایک لیٹر ملتا ہے اور وہ انہیں اپنے گھر پر انوائٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک فوٹو بھی بھیجتے ہیں۔ لوئس وہاں جانے میں تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ وہ کہتی ہے ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں، ایسے کسی کے گھر جانا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دیکھنے سے لگتا ہے کہ ان کے اندر کسی بات کو لے کر تناؤ ہے۔ بین کہتا ہے تھوڑے دنوں کی تو بات ہے، کیا پتا وہاں جانا ہمارے لیے اچھا ثابت ہو۔ اس پر لوئس بھی مان جاتی ہے۔ اگلے دن وہ پیڈی کے گھر جانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کا گھر ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں تھا۔ پیڈی اور اس کی وائف ان کا بہت اچھے سے سواگت کرتے ہیں۔ اسے دیکھ کر بین اور سیارا کافی خوش ہوتے ہیں۔ سبھی لوگ وہاں پر باتیں کر رہے تھے لیکن اینٹ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ سیارا بین کو کوڑا پھینکنے کو کہتی ہے۔ وہاں پر اینٹ بھی آ جاتا ہے اور اسے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بین کو کچھ بھی سمجھ آتا تبھی وہاں پیڈی آ کر اسے اپنے روم میں بھیج دیتا ہے۔ وہ دونوں فیملیز باتیں کر رہی تھی تبھی آنٹ کی زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ پیڈی کہتا ہے اپنی بیماری کے کارن وہ کبھی کبھی ایسا کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لوئس دیکھتی ہے کہ اس کا بستر کافی گندا تھا اور دھول بھی جمی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا گھر کتنا گندا ہے۔ بین کہتا ہے کہ یہ گاؤں میں رہتے ہیں، اوپر سے ان کا گھر بھی بہت چھوٹا ہے، یہاں پر شہر جیسی سویدھائیں نہیں ہیں تو گھبراؤ مت۔ تبھی وہاں ایگنس آ جاتی ہے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ اپنی موم کے پاس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح وہ جنگل میں گھومنے جاتے ہیں۔ ایگنس وہاں ایک جھولے پر بیٹھی تھی۔ وہ اینٹ کو جھولا دینے کو کہتی ہے لیکن وہ نہیں سنتا۔ اس بات پر پیڈی اسے زور سے کھینچتا ہے جسے دیکھ کر ان دونوں کو کافی برا لگتا ہے۔ وہ اپنے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تبھی سیارا انہیں ڈنر کے لیے انوائٹ کرنے آتی ہے۔ پھر وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تبھی وہاں پیڈی کا ایک دوست آتا ہے بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے۔ اس بات پر لوئس کو پھر سے برا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، پر پھر بھی وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ جگہ ایک سمندر کے کنارے پر تھی اور اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ بہت سارا کھانا آرڈر کرتے ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی بھی تھا۔ بین اور لوئس کھانے کی کافی تعریف بھی کرتے ہیں۔ پیڈی اتنی عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے جسے سن کر بین اور لوئس کافی برا محسوس کرتے ہیں۔ تبھی سیارا اسے چپ کرواتی ہے۔ پھر پیڈی لوئس کو ڈانس کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے۔ پھر وہ سیارا کے ساتھ ناچنے لگتا ہے جو کہ کافی عجیب طریقے سے تھا۔ ان سب کے بعد پیڈی بل کو خود پے نہیں کرتا، وہ بین کے ہاتھ میں دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بین اور اس کی وائف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ لوئس اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، ان کی باتیں اور حرکتیں کچھ الگ ہی تھیں، میں یہاں پر کھل کر سانس نہیں لے پا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہونے کی بجائے سب الجھتا جا رہا ہے۔ تبھی بین اسے پیار سے اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں لے لیتا ہے لیکن یہ سب کچھ باہر کھڑا پیڈی دیکھ رہا تھا۔
رات کو اچانک لوئس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ایگنس کو دیکھنے جاتی ہے۔ وہاں پر اسے ایگنس نہیں ملتی تو وہ گھبرا کر اسے ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہ ایگنس کو پیڈی کے کمرے میں دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ پیڈی وہاں بنا کپڑوں کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بین کو اٹھا کر وہاں سے جانے کو کہتی ہے۔ وہ پیڈی کو بنا بتائے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کافی دور جانے کے بعد ایگنس کو یاد آتا ہے اس کا ٹوائے تو پیڈی کے گھر پر ہی رہ گیا اور وہ شور مچانے لگتی ہے جس سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے وہ بچ جاتے ہیں۔ ڈیڈ کہتے ہیں وہ اسے نیا ٹوائے لے دیں گے لیکن وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑتا ہے۔ بین اکیلا ہی اندر جاتا ہے۔ جب کافی دیر ہو جاتی ہے تو لوئس اسے دیکھنے جاتی ہے۔ پیڈی کہتا ہے تم ہم سے ملے بنا کیوں جا رہے تھے؟ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ بین کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن لوئس کہتی ہے مجھے برا لگا انہوں نے ایگنس کو اپنے بستر پر لٹایا۔ سیارا ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو کسی بیماری کے کارن مر گئی۔ جب اس نے ایگنس کو روتے دیکھا تو مجھ سے اس کی ایسی حالت دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اگر تمہیں برا لگے تو مجھے معاف کر دو۔ یہ باتیں سن کر لوئس کو لگا کہ وہ زیادہ ہی سوچتی ہے، یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں۔ ایک دن بچے ڈانس کر رہے تھے۔ پیڈی بار بار اینٹ کو ڈانٹ رہا تھا اور غصے میں آ کر وہ اسے ایک پتھر اٹھا کر مارتا ہے جسے دیکھ کر ایگنس گھبرا کر اپنی موم کے پاس آ جاتی ہے۔ لوئس کہتی ہے وہ بچہ ہے دھیرے دھیرے سیکھ جائے گا، تمہیں اسے ایسے ہی ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ پیڈی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس لیے مجھے مت سکھاؤ۔ اس بات پر تو لوئس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ وہ بین سے کہتی ہے اب تو مجھے یہاں نہیں رہنا، ان کا صحیح ہے، پہلے انسلٹ کر دو پھر معافی مانگ لو، کیا ہمیں یہاں یہ سب کرنے کے لیے بلایا ہے؟ کچھ اور سننا ابھی باقی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کل یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ اس کے بعد ایڈ اپنے ڈیڈ کی پاکٹ سے چابی چرا کر ایگنس کو ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر فون، سوٹ کیس اور بہت سارا سامان تھا۔ ایڈ ایگنس کو تصویریں دکھاتا ہے جس میں سیارا اور پیڈی کے ساتھ الگ الگ بچے تھے۔ وہاں وہ اسے اپنے ریئل موم ڈیڈ کی تصویر بھی دکھاتا ہے جس میں اس کی زبان بالکل ٹھیک تھی جسے ان لوگوں نے کاٹ دیا۔ اینٹ اسے بتاتا ہے اب تمہاری باری ہے۔ یہ جان کر وہ بہت گھبرا جاتی ہے۔ وہ ان سبھی کی فوٹو کھینچ لیتی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اس لیے ایگنس چوٹ کا بہانہ بنا کر اپنے موم کے پاس جاتی ہے۔ اس طرح وہ ساری بات انہیں بتا دیتی ہے۔ لوئس کسی بہانے سے بین کو اندر بلا لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اینٹ ان کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے وہ چپ اور سہما سا رہتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں سائیکو کلر ہیں۔ وہ ایسی ہی فیملیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کا سامان اور بچوں کو چرا لیتے ہیں، ان کے موم ڈیڈ کو مار ڈالتے ہیں۔ لوئس اس روم میں سے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ ڈھونڈتی ہے۔ وہاں اسے ایک چاقو ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ وہ روم سے باہر آتے ہیں۔ لوئس کہتی ہے ہماری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر جانا ہے، ہم پھر کبھی یہاں ضرور آئیں گے۔ پیڈی انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں تبھی پیڈی اینٹ کو پانی میں پھینک دیتا ہے جس کے کارن انہیں بھی واپس آنا پڑتا ہے۔ اب وہ ان سبھی کو پکڑ کر قید کر لیتے ہیں۔ ان کے سارے پیسوں کو وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ پیڈی ایک انجیکشن بھرتا ہے لوئس کو لگانے کے لیے، لیکن وہ چاقو سے اس پر وار کرتی ہے اور سیارا کی گن چھین کر ان دونوں کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتی ہے۔ وہ سبھی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے تبھی سامنے سے پیڈی کا دوست آ جاتا ہے جو ان کی کار پر شوٹ کرتا ہے۔
اسے سامنے دیکھ کر بین ان سب کو لے کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ سارے کھڑکیاں اور دروازوں کو بند کر لیتے ہیں۔ لوئس بچوں کو الماری میں چھپا دیتی ہے۔ ادھر وہ تالا توڑ کر ان دونوں کلرز کو باہر نکال لیتا ہے۔ وہ تینوں چھت کے راستے سے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی پیڈی اندر آتا ہے، لوئس اس کے چہرے پر تیزاب ڈالتی ہے اور بچوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف پیڈی کا دوست بین کو مارنے ہی والا تھا، تبھی لوئس اس کے سر میں ہتھوڑا مار کر اسے مار دیتی ہے۔ پھر وہ تینوں چھت سے جانے کے لیے اوپر جاتے ہیں، لیکن وہاں سیارہ آ جاتی ہے۔ لوئس پیچھے سے اسے دھکا مارتی ہے، جس کے کارن وہ نیچے گرتے ہی مر جاتی ہے۔ وہ سبھی نیچے آ جاتے ہیں، تبھی سامنے پیڈی کھڑا تھا، اس کے پاس ایگنس بھی تھی۔ وہ کہتا ہے تم نے میری وائف کو مارا، اب وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا اور یہ سیارہ کی طرح میرا دھیان رکھے گی۔ ایگنس بے ہوشی والا انجیکشن پیڈی کو لگا دیتی ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ وہ سبھی وہاں سے جا ہی رہے تھے، تبھی اینڈ اسے پتھر سے مار مار کر مار ڈالتا ہے۔ وہ اینڈ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔